اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پہ جو غالب جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا کہ آپ وسلم جو ہے جو نماز کے جو مختلف حصے ہیں ان کے درمیان آپ جو ہے وہ عدل کرتے اور ان میں ایک تناسب ہوتا تھا، یعنی کہ نہ تو یہ کہ ایک حصہ رکن جو ہے وہ بہت طویل اور باقی چھوٹے، نہ کوئی بہت چھوٹے اور ایک بہت بڑا یا بہت بڑے اور چھوٹے، اس طرح نہیں، بلکہ ایک حسن ہوتا تھا، ایک توانت کا ایک ہوتا تھا کہ جیسا کہ اگر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فجر میں لمبی قرات کی ہے تو آپ سجدے اور رکوع بھی تھوڑے لمبے کیا کرتے تھے، اور جن نمازوں میں آپ مختصر قرات کرتے ان میں آپ کا رکوع اور سجدہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ مختصر ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور تہجد کی نماز میں اسی طرح آپ کا چونکہ قیام لمبا ہوتا تھا تو آپ کا سجدہ اور رکوع جو ہے وہ بھی لمبا ہو جاتا تھا۔ اور یہ حوالہ ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا، کہتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل میں شریک ہوا تو آپ نے پہلی رکعت شروع کی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ سورۃ البقرہ پڑھنے لگ گئے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی رکوع کریں گے تو 100 آیات ہوگی، تو میں نے کہا 100 آیات پہ کریں گے، اللہ کے رسول نے رکوع نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول جو ہے وہ 200 پہ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا یہاں تک کہ سورۃ البقرہ مکمل ہوگی، تو میں نے کہا کہ اب رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، یعنی کہ ایک ہی رکعت میں۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب کریں گے، اللہ کے رسول نے سورۃ النساء کو بھی مکمل کر دیا، تو میں نے کہا کہ اب رکوع کریں گے، لیکن آپ نے رکوع نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دی، اور جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اور رکوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اتنا لمبا رکوع کیا کہ وہ قیام کے برابر تھا، یعنی کہ اتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھکے رہے رکوع میں، جس قدر آپ نے 3 صورتیں جو ہیں وہ مکمل تلاوت کی۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے، اور ہر لفظ آپ کا جو ہے وہ جدا جدا جو ہے وہ سنائی دیتا تھا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہے یہ پہلی 3 صورتیں جو ہیں سورۃ النساء کا جہاں پہ اختتام ہوتا ہے تو وہ چھٹے پارے کا جو ہے پاؤ بن چکا ہوتا ہے، ربع اس کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ 5.25 سپارے اگر اللہ کے رسول نے قیام کیا تو اس کے برابر آپ نے قیام اللیل میں جو ہے وہ رکوع بھی کیا، اور آگے سجدے بھی جیسے سیدنا حذیفہ کی حدیث ہے مکمل سجدے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی طویل کیے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ غرض آپ کی قیام اللیل کا تذکرہ ہے۔ جہاں تک آپ کا عام معمول تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10 تسبیحات کرتے تھے، اور یہ حوالہ ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کا کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو معروف تابعی مدینہ کے گورنر رہے پھر خلیفۃ المسلمین بنے، تو ان کے پیچھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی۔ آپ نے نماز ادا کی تو آپ نے کہا کہ اس نوجوان کی نماز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، سب سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ تو پھر سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے گنا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ رکوع اور سجدے میں کتنی تسبیحات کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ 10 تسبیحات کے برابر جو ہے وہ وقت دیتے ہیں رکوع اور سجدے میں، تو یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔